السلام علیکم. ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آج جو گفتگو کریں گے وہ پاکستان کے جو ابھی حالات حاضرہ میں جو تبدیلی آئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑ سکتی ہے یا لمیٹڈ وار ہو سکتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی پہ جو اثرات ہوں گے وہ بہت ہی دور رس ہوں گے. تو ہمارا جو ایک تو مسئلہ ہے کہ جس میں انڈیا نے کہا ہے کہ وہ پانی روک دے گا. پانی تو وہ روک نہیں سکتا، امپاسبل ہے، اس کے لیے سالہ سال چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈس بیسن کا پانی شیئر کرنے کا جو فارمولا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی IWT از ویری ویل ڈیفائنڈ. اس میں انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیگوشیٹ کر سکے. مے بی دے وانٹ ٹو برنگ دیٹ پریشر، بٹ اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ یہ دونوں ممالک کو اپنے حصے کا پانی مل رہا ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس دفعہ دریاؤں میں جو پچھلے مہینے سے جو رپورٹس آ رہی تھی کہ 47% پانی کم ہے، اور جو زیر زمین پانی ہے ہمارا وہ بھی نیچے سے نیچے کی طرف چلتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے بہت اوور ایکسٹریکشن کی ہے. ہم نے پانی بہت زیادہ نکال لیا زیر زمین پانی کا بغیر سوچے سمجھے. تو اب جو واٹر کرائسس ہے ہمارا وہ ہی ایک بہت بڑی جنگ ہے کہ اس کو ہم کیسے لڑیں گے، اس سے ہم باہر کیسے آئیں گے. جہاں تک ہندوستان سے جنگ کا معاملہ ہے، ابھی کچھ ویلاگرز اور گورنمنٹ آفیشلز آفیشلی تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن آف دی ریکارڈ دے آر سیئنگ دیٹ انڈین آرم فورسز آر ٹیکنگ دیئر ٹائم because this time when they want to attack, they want to dismember Pakistan. اب یہ ایک بہت ہی مشکل ٹارگیٹ ہے، لیکن یہ ہوا چل رہی ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں وہاں پر. یہ ابھی ریسنٹلی میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے دیپک شرما، اور ان کے ساتھ دیپک وورا. ان دونوں نے کافی میڈیا کو، اپنے میڈیا کو، انڈین میڈیا کو اور انڈین ڈیسیشن میکرز کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آخری جنگ ہے اور اس میں ہم نے پاکستان کو بنگلہ دیش کی طرح ختم کرنا ہے. تو یہ ہے تو بہت ہی مشکل کام، لیکن جنگیں کس طرح اینڈ ہوتی ہیں، اس میں کون انوالو ہوتا ہے، ریجنل کنفلکٹ میں کنورٹ ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ریسورسز لگانے کے باوجود یورپین یونین، امریکہ اور رشیا they have not been able to settle anything in Ukraine. اور تباہی ہر طرف ہے، اور جو انوائرمنٹل تباہی ہے، جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کو ہمیں رشیا یوکرین وار سے سبق لینا چاہیے. وہاں پر جو لانگ ٹرم ڈیمیج ہو رہا ہے کنونشنل وار سے بھی، جو ایئر پولوشن ہوتا ہے اور جو موسمیاتی تبدیلی اس علاقے میں کافی عرصے تک رہے گی. تو ہمارے یہاں جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس میں زیادہ بارشیں ہیں،
اس میں طوفان ہیں، اس میں آپ کا یہ شامل ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے نقل مکانی ہے، اور ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر آگے کے اسٹیپس لینے چاہیے، اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آگاہی ہو۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا ہمارے ایریے کے خطے کے بارے میں، جو کہ کلائمیٹ چینج سے بہت زیادہ متاثر ہے، کہ ہم اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی، تو ہمارے موسمیاتی تبدیلی کے جو نیچرل امپیکٹس ہیں ان کو ہم ٹھیک کر لیں گے۔ اپنی کوششوں سے، اپنا انوائرمنٹ میں جو ہم نے تبدیلیاں لانی ہیں، اپنے رہنے سہنے کے طریقے میں، اور گاڑیوں کے یوز میں، اور ایمیشنز کو کم کرنے میں، اپنے اوپن ڈمپس کو بند کر کے نئے انجینئرڈ لینڈ فل بنانے میں، تو وہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اس پر ہم توجہ دے سکیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ انڈیا اور پاکستان میں جنگ نہیں ہوگی، اور انڈیا میں بھی ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا بھی کتنا نقصان ہوگا۔ اگر ایون اف 0.5 کلو ٹن نیوکلیئر اسٹریٹجک ویپن یوز ہوتا ہے، تو اس میں 1500 فیٹ کے ایریے میں چیزیں تباہ ہو جائیں گی، لوگ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائیں گے، سارے لوگ وہاں پہ جو ہوں گے مر جائیں گے، اور زخمی لوگ جو ہیں وہ عرصے تک بیمار رہیں گے۔ اور اگر یہ 5 کلو نیوٹن کا اسٹریٹجک بام یوز ہوتا ہے نیوکلیئر، تو پھر تو تباہی 1 مائل کے ریڈیس تک پھیل سکتی ہے۔ اچھی یہ ہے کہ یہ جو ریڈیشن کافی کم ہو جاتا ہے ودن 24 آورز، اور ایئر پولوشن، لیکن ہوا کہاں چلتی ہے، کنٹامنیشن کو، ریڈیو ایکٹیو کنٹامنیشن کو کہاں لے جاتی ہے، لیکن بہت بڑی تباہی مچا سکتا ہے 5 کلو نیوٹن اسٹریٹجک ویپن۔ تو ان باتوں کا انڈیا کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اگر وہ ہمارے پر ایسا پریشر ڈالیں گے کہ ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے گا، تو پھر جو اسٹریٹجک ویپن ہے ہمارے، جسٹ لائک نصر، دیٹ از دی فرسٹ پاسبلٹی دیٹ وی ول بی فورس ٹو یوز، تو اگر وہ ہم نے یوز کر دیا تو انڈیا اور پاکستان دونوں کا نقصان ہوگا۔ تو دعا کریں کہ ہماری جنگ نہ ہو، ہم اپنے مسائل پہ توجہ دے سکیں، ہم اپنی معاشی حالت کو ٹھیک کر سکیں، اور اپنے ماحولیات کو اپنے آنے والی جنریشن کے لیے ٹھیک کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔